بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معروف صحافی صدیق جان کی میجر جنرل فیصل نصیر کے ساتھ مبینہ ملاقات پر ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ ملاقات کہاں ہوئی ہے؟ حامد میر کو بھی موقع مل گیا اور لیگی صحافی نے ٹویٹ کو کیوں ڈیلیٹ کیا؟ بڑی خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جنرل باجوہ کی رخصتی کے ساتھ ہی نون لیگ کو پہلی بڑی معافی مل گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے۔ انتہائی عام ویڈیو ہے، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو سماعت کیجئے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو بحث ہے وہ یہی ہے کہ نئی فوجی قیادت وہ آئین کے تابع ہوگی، وہ سیاست کے اندر مداخلت رکھے گی نہیں رکھے گی، عمران خان کو کنارے لگانے پر کام ہوگا یا بالکل جو پاکستان کا آئین اور عوام کی منشا ہے اس کے مطابق سارے معاملات چلائے جائیں گے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے مہینے آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک سیمینار ہوا۔ وہاں پر جو ہے وہ کچھ متنازع نعرے لگے اور ان نعروں کی وجہ سے وہاں چونکہ وفاقی وزیر قانون اس وقت آدم نذیر تارڑ موجود تھے، انہوں نے خوشی کا بھی اظہار کیا، تو ایک ایسا ماحول بنا جس پر تحریک انصاف کے لوگوں نے خاص طور پر ٹارگٹ کیا کہ ایک وقت تھا جب ففتھ جنریشن وارفیئر قوم لڑ رہی تھی اور آپ جن لوگوں کو نوازا گیا ہے مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ نے عوام کے سروں پر مسلط کیا ہے، اب ان کے لوگ اس پورے معاملے کے اندر معزوز ہو رہے ہیں اور وہ جو شہداء ہیں ان پر کیا بیتی ہوگی۔ اب اس پوری جو ڈیولپمنٹ کے اندر بالآخر جو وفاقی وزیر قانون ہے آدم نذیر تارڑ، ان کو استعفے پر مجبور کیا گیا۔ اور یہ مجبور کس نے کیا؟ اس وقت کے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ جو فوجی قیادت تھی یعنی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور ان کے چونکہ آخری دن تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کا تاثر بنے کہ اب ان کے ہوتے ہوئے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ اب فوج کے خلاف سر عام نعرے لگ رہے ہیں۔ بالآخر کیا ہوا کہ انہوں نے استعفیٰ پیش کر دیا۔ وہ استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں ہوا، لیکن ان کی جگہ پر عارضی طور پر ایک نیا وزیر قانون شہباز شریف نے لگا دیا اور وہ وزیر قانون تھے ایاز صادق۔ اب جو معاملات ہیں وہ کس طرح سیٹل ہوئے کہ استعفیٰ منظور بھی نہیں ہوا اور نیا وزیر قانون بھی عارضی طور پر بنا دیا گیا، کیونکہ قانونی معاملات تو بہرحال چلانے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے جنرل باجوہ صاحب آج رخصت ہوئے ہیں اور ان کی رخصتی کے ساتھ ہی ایک پورا خاندان جو ہے کھاؤ قبیلے کا، وہ وزراء کے بڑے بڑے جو وزراء ہیں وہ اسحاق ڈار کی قیادت میں وہ آدم نذیر تارڑ کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں۔ معاملات پہلے سیٹل تھے اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام پہنچایا گیا کہ جناب آپ کا استعفیٰ مسترد کر دیا گیا ہے، قبول نہیں کیا گیا، لہذا آپ دوبارہ وزیر قانون کی حیثیت سے جوائن کر لیں۔ تو آدم نذیر تارڑ نے اپنے وکلاء دوستوں سے مشورہ کیا اور دوبارہ کل وہ پرانی تنخواہ پر وزیر قانون کی حیثیت سے کام کرتے دکھائی دیں گے۔ تو یہ وہ پہلی معافی ہے جو جنرل باجوہ صاحب کے جانے کے بعد ملی ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے، لیکن ظاہر اسٹیبلشمنٹ سب کو سپیس دے گی، دینی بھی چاہیے، اور اس معاملے پر جو ہے وہ گنجائش ضرور ہونی چاہیے، لیکن ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اور سول سپریمیسی کی جنگ لڑنے والے جو نام نہاد لوگ ہیں وہ کس طرح کے نعرے لگاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کہتے ہیں کہ بعض جو نادان دوست ہیں ان سے عقل مند دشمن اچھا ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ایسے لوگ بظاہر نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں، وہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے وہ نمائندے ہیں۔ ان کے اندر ایک بڑا نام ہے، ARY نیوز سے وابستہ یہ صحافی ہیں، لیکن ہیں یہ لیگی صحافی، ان کو کہا جاتا ہے حسن ایوب ان کا نام ہے۔ یہ جو رپورٹ دیتے ہیں اکثر یہ ڈراتے ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ نئی لیڈرشپ آئی ہے، عوام کا اور ان کا جو دوری ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ جو ہے وہ کوئی لڑائی بنتی نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ فوج کے خلاف ایک محاذ قائم کیے ہوئے اور فوجی لیڈرشپ نے کوئی اپنی عوام تو فتح نہیں کرنی، وہ تو ہوتی ہے اگلی سرزمین فتح کرنے کے لیے یا اپنا ملک کا دفاع کرنے کے لیے۔ تو یہ جو بے وقوف دوست ہیں، دوستوں کے جو کس طرح یہ ڈرا رہے ہیں، پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، صدیق جان کی خبر بھی آپ کو دیں گے۔ اب یہاں پر یہ ڈرا رہے ہیں جی حسن ایوب، یہ کہتے ہیں جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی کپتان کی پروٹیکشن آج ختم ہو چکی،
اس لیے اب وہ دن چلے گئے جب اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائنز کراس کرنے کے باوجود بھی بچت ہوتی رہی۔ جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں پاک فوج کی کمان ہے، اور جو جنرل ندیم انجم صاحب ہے DGISI، وہ اب اور زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ اب یہ بات کر رہے ہیں، اب یہ دھمکی کس کو لگا رہے ہیں بھائی؟ ہمارے DGISI بھی پاکستان کے ہیں، آرمی چیف بھی پاکستان کے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ اس پورے معاملے پہ پانی ڈالیں اس آگ پر، تو آپ مزید پیٹرول چھڑک رہے ہیں، کیونکہ آپ کا ایجنڈا اس سے خراب ہوتا ہے۔ آگے ان کو ایک اور انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے، جس کے اندر ایک دوست کہتے ہیں کہ درست ایک اور غلط فہمی جو بہت سے لوگوں کو درپیش ہے، وہ DGCISI جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے ہے۔ جنرل فیصل ایک نہایت دلیر اور مضبوط آفیسر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور موجودہ فوجی قیادت اور اپنے ادارے کی مکمل حمایت رکھتے ہیں۔ نو نان سینس کی پالیسی جو ہے وہ نو نان سینس کی پالیسی مکمل طور پر جاری رہے گی۔ اب یہ نہ تو فوج کے نمائندے ہیں، اور اس طرح ایک تاثر جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو حسن ایوب صاحب ہیں، یہ ویسے ARY کے صحافی ہیں، جو جیو پر بھی کبھی کبھی ان کو لے لیتے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کو بہرحال کریڈٹ جاتا ہے کہ جب رجیم چینج ہوئی تو اس سے پہلے ہی انہوں نے جو ہے وہ جو خبریں دی کہ یہ حکومت نہیں رہے گی، ان کی خبریں درست ثابت ہوئی۔ اب یہ صحافی کا سورس ہوتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے ان سے۔ اب حسن ایوب کہتے ہیں کہ کیا صدیق جان نے آج جنرل فیصل نصیر سے اپنی ملاقات کا احوال بیان کیا کہ نہیں؟ کویسچن مارک۔ میں اور فیصل واڈا دونوں جنرل فیصل نصیر صاحب کے ساتھ کھڑے تھے تو دیکھا کہ صدیق جان آئے اور بہت ادب کے ساتھ جھک کر جنرل فیصل نصیر صاحب کو سلام پیش کرتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ اس وقت ان کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ اب یہ جو دعویٰ انہوں نے کیا، اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے، یہ انہوں نے کہا کہ ملاقات ہوئی ہے۔ پھر میں نے چیک کیا کہ یہ ملاقات کہاں ہوئی ہے، تو یہ GHQ کے اندر، کیونکہ آج بہت سارے پولیٹیشنز، وزراء اعلیٰ، فوجی قیادت، صحافی برادری، سماجی رہنما، انفلوئنشل جو شخصیات ہیں، غیر ملکی سفیر، ان کو مدعو کیا گیا تھا۔ اور اب چونکہ بیورو چیف ہیں صدیق جان بول نیوز اسلام آباد کے، تو وہ اس حیثیت سے وہاں پر گئے تھے، اور وہاں جو بھی سامنے لیڈرشپ ہوتی ہے ان کو ملنا ہوتا ہے، اور صحافی کا کام ہی خبر کلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے ان سے ملاقات کی اور سلام دعا ہوئی، کوئی لمبی چوڑی ملاقات تو ہوئی نہیں ہے۔ تو سلام یہ جو ہوا ہے، اس پر اب ایک بڑا جو ہے یہ انہوں نے بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ اب جب بیان کیا تو اس پر جو حامد میر صاحب ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے کمنٹ کیا کہ کسی کی خوشی آپ کو کیوں بری لگتی ہے؟ یہ کویسچن مارک ہے، لیکن یہ ایک تنزیہ انداز کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بات کی۔ لیکن یہاں پر جو اسد چودھری ہیں، انہوں نے یہاں جواب دیا، یہ بھی ایک عام صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں یہی وہ شخص ہے جو ارشد شریف شہید کے بے ایمانہ قتل کی تحقیقات سے متعلق حقائق کے منافی چیزیں پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ باقی فیصل واڈا کا کردار سب کے سامنے ہے۔ اسے تکلیف ہوئی ہوگی کہ صدیق جان نے اسے واڈا کے ساتھ کیوں دیکھ لیا، یعنی فیصل واڈا ایک اس وقت چونکہ مشکوک کردار بن چکے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ صدیق جان نے ان کو کیوں دیکھ لیا، یہ ان کو اصل تکلیف ہوئی ہوگی فیصل واڈا کے ساتھ۔ تو یہ حسن ایوب ہیں۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر وہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کو خبریں دی جاتی ہیں، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو اب اختلاف اپنی جگہ ہے بھائی۔ میجر جنرل فیصل نصیر ISI کے ایک ذمہ دار ہیں، ان کا جو معاملہ ہے ان پر اختلاف ہے، ان کے خلاف اگر ثبوت ہیں تو وہ ساری چیزیں ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی الزامات لگاتے ہیں، باقی بھی ایک پوری ہوتی ہے، لیکن وہ پاکستانی ISI کے آفیسر ہیں، ان سے ملنا کوئی یہ تو نہیں ہے کہ راہ کے بندے سے ہاتھ ملا لیا ہے اور کوئی ایسی خفیہ سازش کی جا رہی ہے۔ اور صدیق جان اگر ملے اور آپ تو پہلے ہی کھڑے تھے تو ایک بات جو ملنا ملانا یہ چیزیں تو ساتھ جاری رہتی ہیں۔ لیکن اس جو ہے وہ پورے معاملے پر جب زیادہ کمنٹ آنے شروع ہوئے، لوگوں نے رد عمل دیا، تو اس پر جو ہے وہ حسن ایوب صاحب نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ جب میں نے دیکھا ہے تو وہ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ اب یہ ڈیلیٹ ہوا ہے یا انہیں خود ہی عقل آ گئی ہے کہ میں تو وہ نادان دوست ہوں جس سے شاید دشمن بھی اچھا ہے، اور میں نے ایک پازیٹیو چیز کو، یعنی بجائے اس کے کہ میں پانی ڈالوں،
میں تو آگ ڈال دی ہے، اور کسی سیانے آدمی نے شاید ان کو فون کر کے سمجھایا ہو کہ یہ آپ کس طرح کے بے وقوف لوگ جو ہے وہ ہماری نام نہاد ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جایا جائے، آئین اور قانون کے تابع اپنے آپ کو کیا جائے، سیاسی مداخلت ختم ہو۔ تو جو اس وقت آگ لگانے کی کوشش ہے، اس کی بجائے سب کو پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، جب تک کہ کوئی ایسی ایویڈنس نہ آ جائے جس کی بنیاد پر لگے کہ اسٹیبلشمنٹ اسی پالیسی پر کاربند ہے یا اسی طرح، اور باقی گالم گلوچ اور یہ چیزیں میرا خیال ہے ہمیں اختلاف رائے کرنے کا حق حاصل ہے۔ گالم گلوچ کا جو کلچر ہے یہ نہ تو پی ٹی آئی کو فائدہ دے گا، نہ یہ عام آدمی کو فائدہ دے گا کہ ہم اس طرح کا کام کریں، لیکن اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے اگر سیاسی مداخلت ہوگی۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی محتاط ہیں، پی ٹی آئی کی جو نئی یعنی تنظیمات ہیں، رہنما ہے، وہ بھی محتاط ہیں، اور تمام لوگوں کو یہ پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی فوج کو ہم نے کمزور نہیں کرنا، لیکن سیاسی مداخلت اس پر ہم تنقید کرتے تھے، کرتے رہیں گے۔ اب یہ جو کچھ دوست بن کر نادانی کر رہے ہیں، یقیناً ان کو بھی سمجھایا جائے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔